صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دنیا کا خوبصورت ترین رشتہ جو قائم ہوا وہ اللہ نے میاں بیوی کا بنایا تھا۔ اسی بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک والدین، اولاد اور بہن بھائی میں سے معتبر ترین رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، اور اسی رشتے کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان کسی اور رشتے کی لڑائی اور جھگڑے کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا میاں بیوی کی لڑائی اور جدائی کو پسند کرتا ہے۔ قرآن و حدیث سے اس رشتے کو کیسے خوبصورت بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہاری جنس ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی گئیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں شادی کرنے کے لیے ایک دیندار لڑکی اور لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے، اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے دیندار مرد اور عورت کو انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو عورت دیندار ہوگی وہ اپنے بچوں کی تربیت بے حد اچھی کر سکتی ہے۔ ایسی عورت اپنے شوہر کی تابع دار ہوگی، اس کا اخلاق بہترین ہوگا، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، حقوق و فرائض پہ عمل کرنے والی ہوگی، اس سے گھر کے حالات جیسے بھی ہوں وہ شکر کرنے والی ہوگی، کیونکہ دیندار عورت کی خصوصیت جو قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور حفاظت کرنے والی ہیں مردوں کی غیر موجودگی میں، اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں محافظ رکھا ہے۔ اسی طرح ایک مرد کو اللہ نے قوام بنایا، یعنی کہ حاکم۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ نساء میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حسن سلوک میں وہ تمام تر ذمہ داریاں، مہر، نان نفقہ، با اخلاق رہنا، نرمی سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کو پوری کرنا آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ طلاق میں فرماتے ہیں، انہیں بھی وہی رہائش دو جہاں تم خود رہتے ہو، اور انہیں تکلیف نہ دو اور نہ ہی تنگی کرو۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے قوام کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ مرد عورت کا محافظ ہوتا ہے، اس پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، مرد کے فیصلے مضبوط ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر عائد ہے کہ ہم بہترین ماں باپ بنیں جو اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی دے سکیں، اور ہماری اولاد دین کے احکام پر چلتے ہوئے اپنی نسلوں کو بہترین بنا سکیں اور وہ نبی پاک کے بہترین امتی کہلا سکیں۔ عورت شکر گزار، با اخلاق، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، وہ گھر کے ماحول کو بہت اچھا رکھ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری عورت کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کی ناشکری سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کی رشتہ اتنا خوبصورت اور آسان ہونا چاہیے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، تو وہ ایک دوسرے کا لباس بنیں، ایک دوسرے کے عیبوں کو، غلطیوں کو نظر انداز کریں، کمیوں کو نظر انداز کریں، انہیں معاف کرنا آنا چاہیے، انہیں اچھے القاب سے پکاریں، ایک دوسرے کی عزت و احترام اور محبت کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں، تبھی ایسے رشتے میں اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے سکون اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے ہی انسان کے دل میں کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کوئی غلط خیال پیدا آتا ہے یا ان کے درمیان شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو فوراً انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ شیطان ہی ہے جو ان کے درمیان میں غلط گمان پیدا کر رہا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہمارے اندر احساس ہو۔ جس انسان میں احساس ہوتا ہے وہ انسانیت کے پہلے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم ایک مسلمان اور ایک مومن کے درجے پہ پہنچتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشگوار زندگی کو خوبصورت بنانے کی ایک بہت ہی جامع مکمل دعا بتائی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آ، اور ہمیں تمام چھپی اور ظاہری بدکاریوں سے محفوظ رکھ، اور ہمارے کانوں اور آنکھوں اور دلوں اور گھر والیوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما،
ہماری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے، یعنی ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔